ہرگز کبھی بھی جال میں ان کے کہ کچھ اجمیر کے خدام کہ کچھ اجمیر کے خدام پھندا لے کے بیٹھے ہیں کہ کچھ اجمیر کے خدام پھندا۔ مجاوروں کو کیا ہو گیا، ان کفن چوروں کو کیا ہو گیا؟ ہم عظمت صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اجمیر میں نہیں چلے گا، ابے تیرے باپ کا راج ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے غلام اجمیر میں پہنچیں گے تو ایسے چلیں گا کہ تو دکھے گا بھی نہیں۔ جب ہوا آتی ہے تو مچھر کہاں دکھتے ہیں، سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم اجمیر جائیں گے، بے شک، سبحان اللہ، جائیں گے نا، بے شک، لیکن چادر نہیں خریدیں گے، مجاوروں کے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رکیں گے، بڑی دیگ چھوٹی دیگ میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ سکھوں جیسی شکل والا ہم دعا کرے گا اس کو اور وہ سرور چرسی کو اور جتنے بھی وہاں بھنگی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی مت دینا۔ مجاوروں کو اگر پیسہ دو گے تو سمجھو تمہارا مال حضرات صحابہ کے بغض کے لیے خرچہ ہو رہا ہے۔ خواجہ سے ہمارا تعلق زمانے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں اجمیر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے کب کہا کہ یا نبی نہیں پڑھیں گے، وہ بھی ہمارا سلام ہے۔ ہم نے کب کہا حق معین یا معین کے نعرے نہیں لگیں گے، وہ بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ وہاں نعرے غوث کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں؟ بے شک، بے شک، وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ، معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ جتنے مجاور صاحبان ہیں شیعت کی بولی بول رہے ہیں اور اکثر تو غالی درجے کے شیعہ ہو چکے ہیں، بے شک، غالی درجے کے رافضی ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ پر بھونکنے والی قوم جو افضلیت کے مسئلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ افضل نہیں، وہ افضل نہیں، اور معاذ اللہ گڑی ہوئی حدیثیں اٹھا کر لاتے۔ ایک ناگپور کا گینڈا ہے پیر صاحب، ایسی چونچ لال کر کے پان کھا کر ماشاءاللہ عظیم الجثہ کثیر اللحیہ بہت بڑا پگڑا پہن کر بیٹھتا ہے۔ دیکھو تو معلوم پڑتا ہے کہ فرشتوں کا کوئی قافلہ اوپر سے جا رہا تھا، اسی میں سے یہ حضرت نیچے آ کر ٹپک گئے۔ اب بیٹھ کر کہتا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں لقب حضرت علی کے۔ بدبختوں یہ جعلی حدیثیں موضوع روایات اٹھا کر لاتے ہو اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھونکتے ہو، یہ سب جعلی روایات ہے۔ حضرت علی کے فضائل کم نہیں ہے، بہت فضائل ہے۔ صحیح احادیث سے اگر بیان کیے جائیں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک، تم سوچتے ہو جھوٹی روایات بیان کر کر شان بیان کریں گے، کعبے میں پیدا ہوا، اب نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے، لیکن جو کعبے میں پیدا ہوا حکیم بن حزام وہ بھی میرے مولا کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا۔ کعبے میں پیدا ہونے سے کوئی صاحب مرتبہ نہیں ہوتا، ورنہ رسولوں کے تاجدار انبیاء کے امام میرے آقا بھی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ بے شک، بے شک، پھر کبھی بیان کریں گے کہ علی اور نبی ایک نور سے پیدا ہوئے، موضوع روایت ہے، موضوع۔ اب لوگوں کو کیا پتا حدیث کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہے؟ حدیث سنا دی، لوگوں نے مان لیا۔ اب بہت بھونکیں گے صاحب۔ تو ایک بات بتا دوں کہ جن کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے، افضلیت صدیق اکبر کے عنوان سے، حضرت امیر معاویہ کے عنوان سے، حضرت سفیان و ہندہ کے عنوان سے، میں کرلا میں رہتا ہوں، میرا نمبر بھی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، آ جانا انشاءاللہ الرحمن آپ کا شوق پورا کر دوں گا۔ بے شک، آئی سمجھ میں بات؟ جن جن کو مناظرے کا شوق چل رہا ہو، جو ایرانی چائے پی کر جن کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور شیعت کی بولی بول رہے ہوں، شیعت کی بولی بول رہے ہوں، ان سبھی کو میرا چیلنج ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے میں نے بہت اختصار سے بیان کیا، چونکہ 8 روز سے میری طبیعت خود سے ہی نہیں تھی۔
بخار میں اور سردی کھانسی میں تھا، میں نے بہت دوائیں وغیرہ لی، بہت احتیاط برتا، پانی وغیرہ پینے کے معاملے میں بہت پرہیز کیا کہ کسی طرح میں حاضر ہو جاؤں، ایک آدھ گھنٹہ بیان کر لوں، نہ جانے کی صورت میں عوام بدزن ہو جاتی کہ تاریخ دے کر آتے نہیں، اس لیے میں حاضر آیا۔ تو میرا چیلنج اچھے سے نوٹ کر لو، اگر میرے جانے کے بعد گوونڈی میں بھی کسی کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے تو بلا لینا، یہ فقیر حاضر آ جائے گا، اور اگر میرے گھر پہ آنا چاہتے ہو قصر ابو حنیفہ پر تو آ جاؤ، الحمدللہ موسٹ ویلکم فار ٹھکائی، اینی ٹائم، کبھی بھی آؤ، بہت اچھے سے تمہاری خاطر کروں گا، اتنے اچھے سے کہ ساری بقراتی پچھلے راستے سے نکل جائے، اور زیادہ بقراتی ہمارے سامنے مت جھاڑ۔ ہم بریلی والے بڑی دور سے آئے، ظلموں کے ستائے، ہم تیرے نوکر، ہم تیرے نوکر، ہمیں بھی عطا ہو